چلا جا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا۔ آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تھے وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے، زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو آپ نے آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا، ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا۔ اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو، اور 2 سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو، اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا، اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقد النار، اس نے جو تیر کھینچ کے مارا، میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا، اوپر چلا جاتا، حسین کو لگ جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، وہ سیدھا بچے کی یہاں گلے کے لگے، اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گئی، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، ایک چیخ کا آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں صبر کا پیمانہ بھرا نہیں، لرز گیا، اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا، ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے! اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو، بکنا نہیں ہے، ایمان نہیں بیچنا، عزت کو نہیں بیچنا، غیرت کو نہیں بیچنا، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیوی کے لیے، عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے۔ یہ سب جھوٹے نقشے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا، یہاں لگا تو اس سے آپ ایسے ایسے لڑکھنانے لگے، تو سنان بن ابی انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا، اس سے آپ یوں پیچھے گرے۔ تو خولہ بن یزید سے اس نے کہا سر کاٹو، وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا، میں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، اسے دھکا دے کے پیچھے کیا، اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان، اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کاٹ کے دھڑ سے الگ کر دی، نیزوں پہ چڑھا، سب کے سر نیزوں پہ چڑھا دیا، اور پھر عورتوں کے خیموں کو لوٹا، پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے، حضرت زینب نے لاشیں دیکھے اور سروں، حضرت علی صحابہ میں سب سے فصیح ہستی ہیں، فصیح یعنی جو اعلیٰ درجے کی گفتگو کرتا ہو اسے فصیح کہتے ہیں۔ حضرت علی کی یہ وراثت آپ کی بیٹی زینب کو ملی کہ وہ فصاحت کی شہنشاہ تھی، ملکہ تھی فصاحت۔ انہوں نے جب منظر دیکھا نا، اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا، اور حسین خون میں لت پت، 32 زخم تلوار کے تھے اور 34 زخم نیزے کے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح۔ یہ ایسا مرثیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندے کوفی، ان کے بھی آنسو نکل آئے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے سب کی۔ اے محمد مصطفیٰ، اے ہمارے نانا جان، آپ پہ چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارہ ہوں، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے۔ کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا میں مسلم ہوں، میں امتی ہوں، میں پچھلے 20 سال سے بھائیو کھپ گیا ہوں سناتے کہ اللہ کے واسطے امت بنو،
اللہ کے واسطے امت میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کے شاگردی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں، لیکن میرا سینہ بریلوی کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، اہل حدیث کے لیے بھی کھلا ہے، وہابی کے لیے بھی کھلا ہے، امت محمد جس شکل میں ہے سب کے لیے میرا سینہ کھلا ہے۔ دیوبندیت میری بنیان ہے اور امت پناہ اور مسلم پناہ میرا کرتا ہے۔ تم سب بریلوی بریلوی رہو پر بنیان بنا لو، دیوبندی دیوبندی رہو پر اسے بنیان بنا لو، شیعہ شیعہ رہو پر اسے بنیان بنا لو، وہابی وہابی رہو پر اسے بنیان بنا لو، اوپر امت کا کرتا پہنو، امت مسلم کا کرتا پہنو۔